नारे بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علیم عبادہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ حاضرین گرامی پر سب سے پہلے میں تمامی مومنین کی خدمت میں مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنی طرف سے اور تمام مومنین و مومنات کی طرف سے ہمارے والی و وارث ہمارے آقا ہمارے سید و سردار امام زمانہ کی خدمت میں ہم یہ تقریب پیش کرتا ہوں۔ حاضرین گرامی قدر، کوئی بہت زیادہ طویل گفتگو یا تقریر کرنے کے غرض سے نہیں، بس صرف ثواباً حاضر ہو گیا ہوں کہ کیونکہ یہ شب ولادت مولائے متقیان ہے، یہ وہ شب ہے کہ جب رسول کو من جانب پروردگار ایک نصرت کرنے والا ملا، وہ جو کہ عالم ارواح میں آدم کی مدد کر چکا تھا، وہ جو عالم ارواح میں نوح کی مدد کر چکا تھا، جو موسیٰ کی مدد کر چکا تھا، جو عیسیٰ کی مدد کر چکا تھا، اور خود ختمی مرتبت کی مدد کے لیے اللہ نے اسے دنیا میں اس انداز میں بھیجا کہ مادر مولائے متقیان خانہ کعبہ کے قریب آئیں اور آنے کے بعد دیوار کے قریب پہنچ کے آواز دیا، اے پروردگار عالم، تجھے اس بطن میں شکم میں جو بچہ ہے اس کا واسطہ ہے کہ تو ہماری مشکل کو آسان کر دے۔ اب یہ دعا کرنا تھا کہ ایک مرتبہ دیوار کعبہ شق ہوئی اور مادر مولائے کائنات تشریف لے گئی اور دیوار پھر برابر ہو گئی۔ عزیزان محترم، اور تاریخ شاہد ہے کہ آج تک 1400 سال تقریباً ہو گئے ہیں، وہ جو نشان آیا تھا شگاف کا دیوار کعبہ میں، تمام دنیا کے بڑے بڑے انجینئرز، بڑے بڑے جانکار لوگ، جاننے والے، کیمیکل بنانے والے اس کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ نشان مٹ نہیں سکا۔ اور اسی موقع پر جب علی کے چاہنے والوں کو مٹانے کی دنیا ٹھانتی ہے تو نیاب بلیاوی آواز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر نیاب بلیاوی کہتے ہیں کہ لکیر خانہ کعبہ کی مٹ نہیں پائی، لکیر خانہ کعبہ کی مٹ نہیں پائی، سنا ہے ہم کو زمانہ مٹانے والا۔ لکیر خانہ کعبہ کی مٹ نہیں پائی، سنا ہے ہم کو زمانہ مٹانے والا ہے۔ تو عزیزان محترم، جو مولائے کائنات کی آمد کا نشان نہیں مٹا سکتے، وہ مولائے کائنات کے چاہنے والوں کو کیا مٹائے گا؟ سبحان اللہ۔ لیکن عزیزان محترم، اب یہی پہ رک کے میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ جس کے رتبے ہیں سوا، اس کو سوا مشکل ہے۔ جن کے مرتبے جتنے بلند ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ بے شک مولائے کائنات کی ولادت کی یہ شب ہے، اور کل کی جو تاریخ آنے والی ہے وہ ولادت کی تاریخ ہوگی۔ انشاءاللہ ہمارے نوجوان پھر جشن منائیں گے اور مولائے کائنات کی مبارکباد کے سلسلے میں جلوس نکالیں گے انشاءاللہ، اور اس طریقے سے نکالیں گے، امید یہی ہے کہ جیسا کہ میرا مولا چاہتا ہے، جس سے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام خوش ہوں، اس طریقے سے
ساری باتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے جلوس نکالا جائے شائستگی کے ساتھ میں انشاءاللہ، تاکہ ہم پیشے مولا کائنات جب جائیں اس دنیا سے تو کہہ سکیں کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے تھے، آپ کے راستے پہ چل کے ہم آپ کی ولادت پہ، آپ کی خوشی پہ خوشی منا کے آئے ہیں، آپ کے غم پہ ہم غمگین ہو کے آئے ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ بس عزیزان محترم بہت زیادہ گفتگو نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اس علی کے بارے میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے کہ جس علی کے کی نہ ابتدا ہم کو معلوم ہے نہ انتہا ہم کو معلوم ہے، کہ بقول شاعر عرض کروں کہ تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہاں کہاں ہے علی، تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہاں کہاں ہے علی، جہاں جہاں ہے محمد وہاں وہاں ہے کے درمیان ہے، انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی۔ بس عزیزان محترم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے چونکہ بات منقبت کی آ ہی گئی ہے تو اکثر لوگ ہم کو یہ تانا دیا کرتے ہیں کہ آپ صرف جو ہے علی کا تذکرہ کرتے ہیں، بی بی زہرا کا تذکرہ کرتے ہیں، باقی لوگوں کا تذکرہ آپ نہیں کرتے ہیں، بہت زیادہ سے زیادہ پنجتن پاک کا تذکرہ کرتے ہیں، جہاں معصومین کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اور بھی لوگ تھے جو رسول کے ساتھ تھے ان کا تذکرہ نہیں کرتے۔ اسی بات کو نواز ادب ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب نے قلم بند کیا ہے مقالے کی صورت میں، بس اسی کے چند اشعار آپ کی گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے بعد دعا کہ انہوں نے کہا کہ ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے، ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے ہم سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے۔ ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے ہم سے کہا، حالانکہ مصرع یوں بھی ہو سکتا تھا لیکن وہ نواز آدم ہے، میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ مصرع غلط ہے، بہت اچھا مصرع ہے، لیکن یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک روز ایک صاحب ریشے دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے، آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں، بس فاطمہ کا ذکر ہے، حیدر کی بات ہے، آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں، بس فاطمہ کا ذکر ہے، حیدر کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں، میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں، بولے کہ ہاں، کہنے لگے کہ ہاں یہی جوہر کی بات، کہنے لگے کہ ہاں یہی جوہر کی بات ہے۔ میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے۔ میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے، بولے ہٹاؤ۔ میں نے کہا جہاد پیغمبر کروں بیان، خندق کا تذکرہ کہیں خیبر کی بات ہے، کہنے لگے کہ اور کوئی تذکرہ کرو، کہنے لگے کہ اور کوئی تذکرہ کرو، اور اس میں تو صاف زیغم داور کی بات ہے، اس میں تو صاف زیغم داور کی بات ہے۔ میں نے نبی کی بت شکنی کا کیا جو ذکر، میں نے نبی کی بت شکنی کا کیا جو ذکر، یہ کہہ کے یہ تو خانہ داور کی بات ہے، میں نے نبی کی بت شکنی کا کیا جو ذکر، یہ کہہ کے یہ تو خانہ داور کی بات ہے۔ ارے کہنے لگے کہ دکھتی ہوئی رگ نہ چھیڑیے، ارے دوش نبی وہ دوش نبی پہ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد، کہنے لگے کہ دکھتی ہوئی رگ نہ چھیڑیے، پائے علی و دوش پیمبر کی بات ہے، پائے علی و دوش پیمبر کی بات ہے۔ میں نے سنایا آیے تطہیر کا
نزول، میں نے سنایا آیے تطہیر کا نزول، بولے کہ گھر میں رہنے دو، یہ گھر کی بات ہے، بولے کہ گھر میں رہنے دو، یہ گھر کی بات ہے۔ میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر، میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر، بولے کہ پھر غدیر کے منبر کی بات ہے۔ میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر، بولے کہ پھر غدیر کے منبر کی بات ہے۔ اب سوال بدل گیا کہ بولے کہ پھر غدیر کے منبر کی بات ہے، میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں، میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں، ارے احمد کی بات بات میں حیدر کی بات، میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں، اچھا کہ احمد کی بات بات میں حیدر کی بات ہے۔ اب سوال ادھر سے آ رہا ہے کہ پوچھا کہ ذکر اوروں کا آتا نہیں ہے کیوں، پوچھا کہ ذکر اوروں کا آتا نہیں ہے کیوں، میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی بات ہے، میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی بات ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ آئیے آج کے مولود مولا متقیان جانشین رسول خلیفہ بلا فصل جناب فاطمہ بنت اسد کے لال جناب ابو طالب کے نور نظر حضرت علی علیہ السلام کے وسیلے سے اور چہارہ معصومین علیہ السلام کے وسیلے سے آج کی اس مبارک گھڑی میں اس ساتھ میں دعا کریں کہ پروردگار عالم ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما دے اور خلوص کے ساتھ مزید ذکر اہل بیت رسول کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، اور پروردگار عالم جتنے بھی مومنین و مومنات آج ہمارے درمیان اس ذکر میں شامل نہیں ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما دے، اور جتنے بھی مومنین و مومنات اس دنیا میں جن جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی ہر پریشانی کو دور فرما دے، ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، اور جتنے بھی مومنین و مومنات علماء کرام مراجع کرام دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو و ناموس و خون کی حفاظت فرما، مزارہ مقدسہ اور مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کے روضہ مقدسہ کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد فراہم فرما، ہمارے والی و وارث امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے کردار و عمل کو اس لائق بنا دے کہ ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہوں، ہمارا شمار امام کے خادم و انصار میں فرما، وتقبل منا انك انت السميع العليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بھائی ایک سورہ فاتحہ محمد علی ابن ظاہر حسین یعنی انجم بھائی کے لیے آپ سب ایک سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ۔